لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، یہ ضیاء الحدیث کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے باعتبار ماخذ کتب حدیث کی اقسام سمجھی تھیں اور یہ جان لیا تھا کہ بنیادی طور پر ماخذ کے اعتبار سے کتب حدیث کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جن کے مصنفین اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، ان کو مصادر اصلیہ کہا جاتا ہے، اور ایسی کتابیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث بیان نہیں کرتے بلکہ دوسرے کسی مصنف کی کتاب سے حدیثیں منتخب کر کے اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، تو ان کو مصادر فرعیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ مصادر اصلیہ کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بھی ہمیں معلوم ہوں، اور اسی وجہ سے پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اس چیز کو سمجھا۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصادر اصلیہ کو جب ہم مختلف قسموں میں بیان کرتے ہیں تو اس میں پہلی تقسیم ہوتی ہے ابواب اور موضوعات کے اعتبار سے۔ آج اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، موضوعات اور ابواب کے اعتبار سے مصادر اصلیہ کی 4 اقسام آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں الجوامع۔ الجوامع حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے اندر دین اسلام کے سارے موضوعات کو کور کیا گیا ہو، دین کی ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہوں، عقائد بھی ہوں، اعمال بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، ہر چیز اس میں بیان ہوئی ہو، اور بالخصوص 8 عنوانات لازماً اس کتاب کے اندر شامل ہوں: عقائد، احکام، رقائق، آداب، تفسیر، تاریخ، فتن اور مناقب۔ تو ایسی کتاب کو جامع کہا جاتا ہے، اور ان کی اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہیں تو امام بخاری کی صحیح یہ بھی جامع ہے، امام مسلم کی صحیح یہ بھی جامع ہے، امام ترمذی کی کتاب یہ بھی جامع ہے، اور اسی طرح سے امام معمر بن راشد کی الجامع ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر دین کے سارے موضوعات کو کور کیا گیا ہے، اور بالخصوص بیان کردہ 8 عنوانات پر بھی اس میں ابواب موجود ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسری قسم کی، یہ ہے السنن۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ وہ احادیث جن کی سند نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یعنی اس حدیث میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول موجود ہوتا ہے، یا آپ کا فعل اس میں بیان کیا جاتا ہے، یا آپ کی تقریر اس میں ہوتی ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ اور ایسی کتب حدیث کی جن کے اندر احادیث مرفوعہ کو جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اور ان کے ابواب کی ترتیب فقہ کے مطابق کی گئی ہو، یعنی طہارت سے شروع کر کے پھر آگے دیگر فقہی موضوعات اس میں لائی گئی ہوں، اور دین کے سارے موضوعات کا وہ کتاب احاطہ نہ کرتی ہو، تو ایسی کتاب کو السنن کہا جاتا ہے۔ تو السنن کی مثالیں ہمارے سامنے صحاح ستہ کی صورت میں موجود ہیں۔ نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد، یہ ساری سنن کی اقسام ہیں۔ ان میں دین کے سارے موضوعات کور نہیں کیے گئے، البتہ ان کی ترتیب فقہی موضوعات کے اعتبار سے ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ترمذی کا نام جوامع میں بھی شامل تھا اور سنن میں بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 8 موضوعات کسی کتاب کو جامع بنانے میں اہم رول پلے کرتے ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ دین کی ساری تعلیمات کو بھی کور کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فقہی ترتیب پر ابواب کو مرتب کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ترمذی سنن میں بھی شامل ہے اور یہ جوامع میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد مصادر اصلیہ کی تیسری قسم ہے
باعتبار موضوعات اور ابواب، یہ ہے المصنفات۔ المصنف وہ کتاب ہے کہ جو السنن کی طرز پر مرتب کی گئی ہو، یعنی اس کے ابواب کی ترتیب فقہ کے مطابق ہو، فقہی ابواب ہوں، اور اس مجموعے کے اندر اکثر احادیث مرفوع ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ موقوف احادیث بھی موجود ہوں۔ پچھلے لیکچر کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیجئے۔ موقوف وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں کسی صحابی کا قول، فعل یا ان کی تقریر بیان کی جائے۔ تو مصنفات کے اندر مرفوع احادیث کے ساتھ ساتھ موقوف احادیث بھی موجود ہوتی ہیں، اور ان میں بھی سنن کی طرح دین کے سارے موضوعات کا احاطہ نہیں ہوتا۔ چند مشہور مصنفات کے نام یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف سلیمان بن داود ہے۔ یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں اس قسم کے اندر۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں مصادر اصلیہ کی چوتھی قسم باعتبار ابواب و موضوعات۔ اس کا نام ہے الموطئات۔ موطأ وہ کتاب ہے کہ جو سنن اور مصنف ہی کی طرز پر ہو، یعنی کہ اس کے اندر فقہی اعتبار سے ابواب قائم کیے گئے ہوں، اور اس میں اکثر احادیث مرفوع اور موقوف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقطوع احادیث بھی اس میں شامل ہوں، یعنی تابعین کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقاریر پر مشتمل جو روایات ہیں وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ موطأ کا مصنف خود محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے اجتہادات بھی اس کتاب میں شامل کرتا ہے۔ تو ایسی کتابوں کو الموطئات کہا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی سنن اور مصنفات کی طرح دین کے سارے موضوعات کو کور نہیں کرتی۔ مشہور موطئات میں شامل ہیں موطأ امام محمد، موطأ امام مالک، موطأ ابن ابی ذئب۔ تو ناظرین محترم، آج ہم نے ابواب اور موضوعات کے اعتبار سے مصادر اصلیہ کی 4 اقسام کو سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 4 اسی سلسلے کا اگلا حصہ ہوگا، جس کے اندر ہم مصادر اصلیہ کی چند مزید اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کے ساتھ ہمیں سچا پیار نصیب فرمائے، اور سنت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔